بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونادوا بسات الإمام الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، پچھلا جمعہ المبارک کہ ہم نے گفتگو کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان جس کو نصیب ہو جائے گی تو وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا. قبر میں کے امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس کو آقا علیہ السلام کی پہچان ہو جائے گی. اور جب پہچان ہو جائے گی اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے کہ اگر تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ کر سکتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم تھا. اب چونکہ تو نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، اب تیرا جہنم ٹھکانہ نہیں رہا بلکہ اب تم جنت میں چلا جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جو جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے تو پھر وہ قبر نہیں رہتی، وہ قبر نہیں رہتی بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اور جس نے مصطفیٰ کی پہچان نہ کی اور عمر بھر تہجد پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور طواف کعبہ کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، مگر آقا علیہ السلام کی پہچان نہ کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پہچان بھی رد ہو جائے گی اور اس کا ایمان بھی رد ہو جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 سوال ہوں گے اور ایک دوسری حدیث ہے اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی سوال ہوگا اور وہ کیا ہے؟ میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا، میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی پہچان وہ اگر کام آ گئی تو انسان کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے. قبر تو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے شروع کرتا ہوں کہ جس آیت مبارکہ کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے پڑھا ہے اس میں اللہ پاک نے پہلے تو اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا اور پھر آقا علیہ السلام کی میلاد کی بات، ولادت مصطفیٰ کی بات کی. کیسے؟ پہلے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اب جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے لا علمی کی وجہ سے انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ شہر اللہ پاک جو ہے وہ جو قسم کھا رہا ہے اور شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لیے قسم کھا رہا ہو کہ اس میں کعبہ اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی وجہ سے بھی قسم کھا سکتا ہے. کسی نے سمجھ لیا کہ صفا اور مروا کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے، کسی نے سمجھ لیا کہ یہاں حجر اسود ہے اس کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے. اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا
میری خوشبوئیں فضائیں میں گھل مل جاتی ہیں، تو پھر میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، تیرے قدم اس شہر مکہ کی گلیوں میں لگتے ہیں، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر یہ جو لا ہے یہ نافیہ بھی ہے، نفی کے لیے آیا، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اب فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، باری تعالیٰ کب؟ تو فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جب اس شہر کو چھوڑ کر اگلے شہر میں چلا جائے گا، پھر شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ یہ قسمیں ہیں، محبوب کا ڈیرا یہاں ہے، محبوب کا در یہاں ہے، محبوب کا گھر یہاں ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ایک یہ لا جو ہے استفہامی انکاری کا بھی فرمایا کہ کیا میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب ان گلیوں میں چلتا ہو اور میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں قسم کھاؤں گا، میں قسم کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کا در یہاں ہے، میرے محبوب کا در یہاں ہے۔ آگے فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے والد کی، قسم ہے تیرے والد کی۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ پاک نے کیونکہ نام نہیں لیا تو یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ قسم ہے اے میرے محبوب تیرے والد عبداللہ کی، اور کسی نے کہا کہ قسم ہے تیرے باپ ابراہیم کی، تیرے دادا ابراہیم کی۔ یعنی کوئی بھی آپ کا کہہ لے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جہاں آقا علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا گیا، نور پہلے آدم علیہ السلام کی پشت پہ نور چمکا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم زمین پر چلا جا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، روتے رہے، اور یہ جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، بالآخر کیا ہوا کہ ان کی زبان سے نکلا کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب محمد کے نام پر مجھے معاف فرما دے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام پر مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تو ابھی اپنے محبوب کو پیدا نہیں کیا، ابھی اپنے محبوب کو پیدا نہیں کیا، تو تو نے میرے محبوب کو پہچان کیسے لیا؟ تو نے میرے محبوب کو پہچان، وہ تو آخری نبی بن کر آئے گا، وہ تو آخری نبی بن کر آئے گا، تو نے پہچان کیسے لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی تو اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں آدم کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو سارے سجدے میں گر پڑا، سارے سجدے میں گر پڑا۔ تو فرمایا کہ باری تعالیٰ تو نے جو میرے جسم میں روح پھونکی اپنی، تو میں نے جب پہلی بار اپنی آنکھ کھولی اور میں نے عرش کو دیکھا تو خدا کی عزت کی قسم حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باری تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب محمد کا نام لکھا ہوا تھا، اور میں نے جنت کے درخت دیکھے تو درختوں کے پتوں پر جہاں باری تعالیٰ تیرا نام لکھا ہوا تھا ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، اور میں نے جنت کے دروازے دیکھے، جنت کے دروازے پر بھی جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا کوئی بڑا ہی پیارا محبوب ہے، اللہ کا بڑا پیارا محبوب ہے، کوئی حبیب ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا، جدا نہیں کیا، اور آج تک ساری دنیا دشمن بن جائے، منافق بن جائے، مگر مصطفیٰ کا نام خدا سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کلمہ پڑھیں تو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ اذان کو پڑھیں گے
یکجہتی کر دیا، ملا دیا۔ نماز میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، مگر نماز میں بھی اپنے مصطفیٰ پر سلام رکھ دیا، اپنے مصطفیٰ پر سلام رکھ دیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ بتا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ حقیقت میں ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھ سے سیدھی راہ مانگو، مجھ سے سیدھی راہ مانگو۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ سیدھی راہ ہے کیا، وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے، یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب سے اگر مانگنا ہے تو اور کیا مانگتے ہو، رب سے محمد مصطفیٰ کو مانگو، محمد مصطفیٰ کو مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب ہے، وہ محبوب ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے جب آنکھ کھولی اور میں نے دیکھا عرش کو دیکھا تو تیرے محبوب کا نام تیرے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس کا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا حبیب ہے، میں تمہیں اس کے وسیلے سے تمہیں معاف کرتا ہوں، میں اس کے وسیلے سے معاف کرتا ہوں۔ ارے آدم علیہ السلام بھی آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر معافی مانگتے ہیں، وسیلہ دے کر، تجھے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لولا لما خلقت الدنیا، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دنیا کو پیدا نہ کرتا، اور آگے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما اظہرت ربوبیہ، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ پاک نے سورج کو بنایا تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا، ارے چاند کو بنایا تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا، ارے یہ دنیا کو بنایا تو مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا، اور کائنات میں جو کچھ بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا۔ اور آقا علیہ السلام سے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں کہ آپ کب سے نبی بنائے گئے، نبی کب سے بنائے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام اور ابھی جسم اور روح میں تھے، ابھی روح پیدا نہ ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا، ابھی ان کے اندر جان نہ آئی تھی، جان نہ آئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار مجھے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مجھے اپنی عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، مجھے اپنی عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں کہ کتنی عمر ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں ایک ستارے کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے حجاب میں چھپا ہوا ہے، اور وہ 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، اللہ کے حجاب میں پھر چھپ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں، مگر وہ ستارہ جو میں 70,000 کے بعد دیکھتا تھا اس کو میں نے 72,000 بار مرتبہ دیکھا ہے۔ اور یہ ہمارے دن نہیں ہے، یہ ہمارے دن یہ نہیں ہے، یہ تو وہ دن ہے جو 50,000 سال کا ایک دور ہونے والا ہے، اس کی تو کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ 72,000 سال میں نے اس کو دیکھا ہے، تو قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر، شان مصطفیٰ پر۔ جب میرے آقا نے یہ سنا کہ 72,000 سال دیکھا
فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں چمکا، پھر میرا نور ابراہیم، جب ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا نمرود نے، تو اس وقت آگ جلانے سے انکار کرتی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر وہ جلاتی نہیں، اس لیے کہ ابراہیم کی پشت میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، وہ کیسے جلاتی؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں، آقا علیہ السلام دسترخوان تھا کسی کے گھر، کھانا کھانے کے لیے آقا علیہ السلام گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر دیے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دسترخوان میلا ہو جاتا ہم اسے تندور میں پھینک جاتے، ارے خدا کی عزت کی قسم میل جل جاتی مگر کپڑا نہیں جلتا تھا، میل جل جاتی مگر کپڑا نہیں جلتا تھا۔ تو آج ابراہیم کو آگ کیسے جلائے گی؟ ابراہیم کو آگ کیسے جلائے گی؟ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اسماعیل کی پشت میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، تو چھری کیسے چلتی؟ جب اس نے دیکھا کہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے تو چھری نے بھی کاٹنے سے انکار کر دیا، چھری نے بھی کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اور قربان جاؤں، یہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو نور تھا وہ منتقل ہوتا آیا، آخر کار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آپ کا نور آ گیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچپن تھا، آپ کو واقعہ سناؤ آپ کے بچپن کا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سناؤ۔ اب چچا عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور میں کہ آپ کے گھر آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ کے گھر آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو میرے آقا میں نے عظیم منظر دیکھا، میں نے ایک حیران کن منظر دیکھا، ایک واقعہ دیکھا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ چچا عباس بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو چچا عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا میری آنکھیں جو تھی وہ آپ کے ہاتھوں پر پڑی، آپ کی انگلیوں پر پڑی، اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور میرے مصطفیٰ آپ کا جدھر اشارہ ہوتا تھا خدا کی عزت کی قسم چاند حرکت کرتا تھا، آپ کا ہاتھ ادھر جاتا تھا تو چاند ادھر چلا جاتا تھا، آپ کا ہاتھ ادھر جاتا تھا تو چاند ادھر چلا جاتا تھا، میرے آقا کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو چاند آپ کو بھگوڑے میں کھلا رہا تھا، کھلانے والا آپ کے قریب کوئی نہ تھا، آپ کو کھلانے والا کوئی نہ تھا تو چاند آپ کو بھگوڑے میں کھلا رہا تھا۔ تو قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا عباس بس اتنی سی بات ہے، اور پریشان ہو گئے، یہ عجیب واقعہ ہے مگر میں اس سے بھی عجیب تر واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا عباس اس بھگوڑے کی بات کو چھوڑیے، اس بھگوڑے کی بات کو چھوڑیے، جب میں اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا، ارے لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا تھا، میں اس کی آواز اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں سنتا تھا، لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا تھا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آواز اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں سنتا تھا، یہ نور مصطفیٰ تھا، یہ کیا تھا؟ نور مصطفیٰ تھا۔ آج کہتے ہیں کہ نور کی بات کیوں کرتے ہو، بشریت کی بات کرو، نہیں، آقا علیہ السلام کی نورانیت بھی حق ہے، آقا علیہ السلام کی بشریت بھی حق ہے، کسی کا انکار نہ کریں، اگر انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، بشریت کا انکار بھی نہیں ہے اور نورانیت کا انکار بھی نہیں ہے۔ اور اگلا موضوع انشاءاللہ ہمارا بشریت اور نورانیت پر ہوگا۔